جی چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. كل ما ذكرت وكل ما غفل عن ذكر غافل. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من طريق بلغني عنه أتاه في أهل والله ما علمت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد والسند المتصل قال المصنف رضی اللہ عنہ. کل جو ایک لفظ گزرا تھا وصل الجاریہ، تو حضرت بریرہ کو پوچھا. اس پر میں ویسے کل تو یہ آپ کو بتا چکا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد حضرت عائشہ کی خدمت میں آئی ہے، اس لیے کہ بریرہ کی آزادی فتح مکہ کے بعد ہے، اور اس پر دلیل ابو داؤد شریف کی روایت ہے جس میں بریرہ کو جب حضرت عائشہ نے آزاد کیا تو مغیث کی نگاہ سے نکل گئی، اور حضرت مغیث ان کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے، لیکن بریرہ مغیث کے ساتھ تیار نہیں تھی. تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کو یوں فرمایا انظر یا عمی، مغیث کو حضرت چچا جان دیکھیے کیسے پاگل سا بنا ہوا ہے، اور بریرہ ہے کہ آنے کے لیے تیار نہیں، اور ام محترم مدینہ شریف ایمان کے ساتھ تشریف لائے ہیں فتح مکہ کے بعد. یہ روایت بے غبار ہے. اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت بریرہ کی آزادی فتح مکہ کے بعد ہے، تو پھر یہاں کیسے آ گئی؟ اسی لیے ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بریرہ کے لفظ کو موضوع کہا، غلط ہے، یہ ثابت ہی. بعضوں نے یہ کہا کہ بہت ممکن ہے کہ بریرہ نام کی کوئی اور باندی ہوگی جو آپ کے مکان میں ہوگی. اور ایک تیسرا جواب یہ ہے کہ حضرت بریرہ اپنی جگہ پر تھی، لیکن ان کی آمد بار بار ہوتی تھی، تو جن کی آمد بار بار ہوتی ہے ان کو مسئلے کی وضاحت ہو، مسئلے کا پتہ ہو. یہ بات ایک دو کر رہ گئی تھی، اس لیے میں نے اس کو ذکر کر دیا. حضرت نے مشورہ کرنے کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لائے. فاستعذر من عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن ابی کی طرف سے آپ نے استعذار پیش کیا، عذر پیش کیا کہ دیکھو میری بیوی کے اوپر اس طرح کا مسئلہ ہے. فقال یا معشر المسلمین، اور فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت، من یعذرنی من رجل، کون میرے عذر کو سمجھے گا اس آدمی کے باب میں، یعنی میں معذور ہوں کہ آج مجھے مجبور ہو کر کے اس طرح کی بات کرنی پڑ رہی ہے. قد بلغنی عنہ اذاہ، جس کی طرف سے مجھ کو تکلیف پہنچی میرے گھر والوں کے باب میں. دیکھیے اتنا بڑا نبی ہے، اس سے بڑھ کر اللہ پر اعتماد رکھنے والا کوئی نہیں، لیکن اسباب کے درجے میں لوگوں سے کہا کہ من یعذرنی، کون اس سلسلے میں میرے عذر کو قبول کرے گا، میرے اس مسئلے میں تعاون کرے گا. معلوم ہوتا ہے اسباب کے درجے میں اگر آپ مخلوق کی طرف کسی مسئلے کو رجوع کرو تو یہ منافی توکل نہیں، اس کو منافی توکل نہیں کہا جاتا. حضور سے بڑھ کر متوکل کون ہو سکتا ہے؟ واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم میں تو میرے گھر والوں کے باب میں خیر ہی جانتا ہوں. وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، اور جس آدمی کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے یعنی صفوان ابن معطل سلمی، ان کے باب میں بھی میں خیر ہی جانتا ہوں کہ وہ ایسا آدمی نہیں ہے. وَمَا يَدْخُلُ عَلَىٰ أَهْلِ إِلَّا مَعِي، اور اس طرح کا اگر مسئلہ ہوتا تو وہ چپکے چپکے میرے گھر میں بھی آتا صفوان،
حالانکہ یہ آدمی جس کے ساتھ جوڑا گیا مسئلہ وہ کبھی میرے گھر آیا بھی ہے تو میرے ساتھ آیا ہے، وما يدخل على اہلی الا معی، میرے ساتھ آیا ہے، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو۔ قالت فقام سعد اخو بنی عبد الاشہل، تو سعد کھڑے ہوئے، محشی علام نے مابین السطور لکھا ہے ای ابن معاذ، سعد بن معاذ کھڑے ہوئے جو بنو عبد الاشہل کے بھائی کہے جاتے ہیں۔ فقال انا یا رسول اللہ عاذرک، اللہ کے حبیب میں آپ کے عذر کو قبول کرتا ہوں۔ فَإِن كَانَ مِنَ الْأَوْسِ، اگر یہ میرے قبیلے اوس کا ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا، ضربت عنقہ، اور اگر وہ ہمارے بھائی خزرج کی قبیل سے ہیں تو آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ میرے قبیلے سے ہیں تب تو میں خود ہی قتل کر دوں گا، اس لیے کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، اور اگر مقابل قبیلے سے ہے تو حضرت آپ بتائیے جو آپ فرمائیں گے ہم وہ کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سعد بن معاذ کہاں سے آئے؟ اس لیے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خندق کے اندر آپ کو رگ اکھل میں تیر لگا تھا، اس کے بعد قریظہ ہوا اور قریظہ میں آپ کا زخم بھر گیا اور اسی میں آپ پڑ چکے کہ ان کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ یہ تو اس کے بعد کا واقعہ ہے، مستلق اور مریثہ جو ہے یہ تو اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ اسی لیے بعض اکابر نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ سعد نام کے کوئی اور صحابی ہے، سعد بن معاذ ہے۔ بعضوں نے ایک جواب اور دیا، فرمایا واقدی وغیرہ کی تحقیق پر تو یہ واقعہ جو ہے خندق سے پہلے ہے، آپ شروع ہی میں پڑھ چکے ہیں کہ مستلق کب واقع ہے، سن 4 یا سن 6 سن 5، تو یہ خندق سے پہلے ہے، اور جب خندق سے پہلے ہے تو سعد بن معاذ تو یقیناً خندق میں تھے، تو اب سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، یہاں اس لفظ کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بظاہر یہ جواب بڑا اچھا ہے کہ واقدی وغیرہ کی تحقیق پر یہ واقعہ غزوۃ بنی المصطلق یہ خندق سے پہلے ہیں، اس لیے سعد بن معاذ زندہ تھے۔ لیکن بھائی اس پر ایک بہت بڑا اشکال ہوگا کہ اس غزوہ بنو المصطلق میں عبداللہ ابن عمر شریک ہے، اور عبداللہ ابن عمر کی شرکت سب سے پہلا غزوہ جو ہے وہ خندق کے اندر ہے، اور جب عبداللہ ابن عمر کی پہلی شرکت خندق کے اندر ہے، اب اس واقعے کو خندق سے پہلے مانگتے ہیں تو اس میں بھی عبداللہ ابن عمر کی شرکت ہے، تو اب خندق میں پہلی شرکت کیسے ہوگی؟ جبکہ ایک مسلم مسئلہ ہے کہ امام بخاری ثابت کر کے آئے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو احد میں پیش کیا تو حضرت نے قبول نہیں فرمایا، پھر میں نے خندق میں پیش کیا تو قبول کر لیا، تو خندق آپ کا پہلا غزوہ ہے، اس کو پہلے مانا جائے تو اس میں بھی شرکت ہے، تو پھر اس میں اول شرکت ہوگی، خندق میں اول شرکت کہاں سے ہو گئی؟ بعضوں نے یہ جواب دیا کہ اصل میں اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی قبیلے اوس کے سرداروں میں سے تھے، جیسا کہ ابھی روایت میں آتا ہے ان کا بھی تذکرہ، یہ اصل قائل تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے حبیب ہمارے قبیلے سے ہو تو آپ ہمیں بتا دیجیے، لیکن سعد بن معاذ ان سے پہلے سردار تھے تو ان کی طرف نسبت ہو گئی، ورنہ سعد بن معاذ کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ سب سے بہتر جواب یہ ہے اور اسی پر اطمینان ہو سکتا ہے کہ خندق کے بعد قریظہ ہوا یقیناً، لیکن قریظہ کے اندر یہ کہاں لکھا ہے کہ قریظہ کے فوراً بعد سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا؟ یہ تو کہیں لکھا نہیں۔ روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریظہ میں آپ کو فیصلے کے لیے بلایا، اور آپ نے آ کر یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کے مقاتل کو قتل کر دیا جائے اور ان کی اولاد باندی کو، ان کی اولاد اور بیویوں کو باندی بنا لی جائے۔
ٹھیک ہے، یہ قریظہ میں آپ کا فیصلہ سنایا گیا. اس فیصلے کے بعد اب روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ اس کے بعد آپ اپنے خیمے میں تھے اور وہ جو زخم تھا وہ بھر آیا. اس سے پہلے آپ نے ایک دعا بھی کی کہ اللہ اگر اہل مکہ اور قریش کے ساتھ ابھی جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے موت دے دے. اس کے بعد آپ کا زخم بھر آیا اور خون نکل آیا اور وہ خون بہہ گیا اور کافی مقدار میں بہا اور اس میں آپ کا انتقال ہوا. اس میں یہ کہا ہے کہ قریظہ کے فوراً بعد یہ مسئلہ پیش آ گیا، ایسا تو نہیں ہے. اس لیے راجح بات یہ ہے کہ آپ کے زخم کا بھرنا اور اس طرح کے مسائل کا ہونا یہ بنو المستلق کے بعد ہوا ہوگا. سمجھ میں بھی یہ نہیں ہے کہ فوری طور پر یہ مسئلہ ہو گیا اور قریظہ میں آپ کا انتقال ہو گیا. قریظہ کے بعد مستلق ہوا اور مستلق کے بعد آپ کا انتقال ہوا. اگر یہ تقریر لی جائے تو سارا اشکال حل ہو جاتا ہے اور آپ کی شرکت ثابت ہو جاتی ہے غزوہ بنو المستلق کے اندر. جی اب یہ کہ جب آپ نے یوں کہا کہ حضرت میرے قبیلے سے ہو تو میں قتل کر دوں گا اور مقابل قبیلے سے ہو تو اس صورت میں میں جو ہے آپ جو حکم دیں گے. تو مقابل قبیلے خزرج تھا اور قبیلے خزرج کے جو سردار تھے وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سعد بن عبادہ کو غیرت آ گئی کہ تم میرے قبیلے پر کیا بول رہے ہو. تو سعد بن عبادہ نے کھڑے ہو کر یوں کہا کہ تم میرے قبیلے کی بات کر رہے ہو، تم اپنے قبیلے کے آدمی کو بھی قتل نہیں کر سکتے. میرے قبیلے کو تو چھوڑو، تم اپنے قبیلے کے آدمی. اب حضرت منبر پر ہیں اور آمنے سامنے دونوں طرف سے اوس اور خزرج کھڑے ہو گئے اور ایک شور سا ہو گیا اور آمنے سامنے تقابل ہو گیا. جی قال وقام رجل من الخزرج وكانت حسنة بنت عمي من فقيته وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج. قال وكان قبل ذلك رجل صالح وهو حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ بہت اچھے آدمی تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعد میں بھی بہت اچھے آدمی تھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد میں کوئی بگڑ گئے، لیکن اس جگہ پر ان کو قومی حمیت آ گئی، اپنے قبیلے کی غیرت آ گئی. جی ولكن احتملت الحمية فقال لسعد تذكر دعاه الله لا تقتله ولا تقدروا على قتله ولو كان من رأسك ما أحببت أن يقتله. فقام أسيد بن حذير اسید ابن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سعد بن معاذ ہی کے قبیلے سے تھے اور ان کے چچا کے بیٹے بھی تھے. انہوں نے کھڑے ہو کر حضرت سعد کی تائید کی اور سعد بن عبادہ کی تردید کی. جی فقال لسعد بن عبادة كذبت دعاه الله لنقتلنه. اب سیدھا سعد بن عبادہ پر یہ کہہ دیا کہ تم منافق ہو، اس لیے کہ تم منافق کی طرف سے دفاع کر رہے ہو. ہم قتل کرنے کو کہہ رہے ہیں، تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو تو تم دفاع کر رہے ہو. جی ان یقتتلوا، لڑ پڑتے دونوں قبیلے. جی یخفضون، حضرت سب کو خاموش کر رہے تھے یہاں تک کہ لوگ خاموش ہو گئے. جی ادھر میرا حال یہ ہوا، عائشہ کہہ رہی ہے کہ میرا وقت رونے میں پھر گزر رہا ہے. جی میرے والدین نے میرے پاس صبح کی، مطلب میرے والدین میرے ساتھ تھے. جی 2 راتیں گزر گئے، ایک دن گزر گیا کہ نہ مجھے نیند آ رہی تھی نہ میرے آنسو تھم رہے تھے. اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر مسئلہ یہ تھا کہ اگر کاشانِ نبوت سے مجھے ہٹا دیا گیا، حضرت کے مکان سے مجھے ہٹا دیا گیا، مجھے طلاق دے دی گئی تو زندگی بھر میرا نکاح نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا الزام ہوگا مجھ پر کہ اس کے دفاع کی کوئی شکل نہیں ہو سکتی، تو زندگی بھر کے لیے میرا مسئلہ بدنامی کا ہوگا. اور تیسری بات سب سے بڑی یہ تھی کہ میری وجہ سے نبوت بدنام ہوگی. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. جی مطلب یہ انی لا اظن، میں یہ گمان کر رہی تھی کہ میرا رونا میرے جگر کو فار دے گا. فالق کبدی، میرے جگر کو فار دے گا. جی
بس میں رو رہی تھی، میرے والدین بھی بیٹھے تھے، ایک عورت آئی، یہ انصاریہ عورت تھی، البتہ ان کے نام کا پتہ نہ چل سکا، حافظ نے لکھا ہے کہ یہ کون عورت تھی واللہ عالم۔ جی، وہ بھی میرے ساتھ میرے غم میں شریک ہو کر میرے پاس رونے لگی، یعنی اس کو بھی اس مسئلے کا قلق اور افسوس تھا۔ جی، اتنے میں حضرت تشریف لے آئے، حضرت آئے فسلم۔ جی، اب میرے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئے، اور جب سے یہ بات چل رہی تھی اتنے قریب نہیں بیٹھے تھے جتنے آج بیٹھے، مطلب پہلے بیٹھتے تھے لیکن جب سے یہ بات چل رہی تھی تب سے اتنے قریب نہیں آئے تھے۔ جی، اور حال یہ ہے کہ اس طرف وہی بھی کوئی نہیں آ رہی تھی، مہینہ گزر گیا، شہرن لا یوحی الیہ فی شانی، میرے باب میں کوئی وحی بھی نہیں اتر رہی تھی تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ دیکھیے یہ سارا واقعہ دلالت کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر حضرت عالم الغیب ہوتے تو ان پریشانیوں کو اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت اپنے علم غیب سے بتا دیتے کہ عائشہ کے اوپر الزام ہے، حضرت وحی کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے۔ ہمارے بریلوی علماء اس واقعے پر پڑھاتے ہوں گے، پہنچتے ہوں گے تو نہ معلوم کیا تقریر کرتے ہوں گے، بھلا اتنی واضح دلیل ہے کہ حضرت عالم الغیب نہیں تھے۔ جی، حضرت آئے اور حضرت نے آنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، جیسے حضرت کا معمول گرامی تھا کہ گفتگو کرنے سے پہلے اللہ کے حمد و ثنا کرتے تھے۔ جی، پھر فرمایا عائشہ مجھے ایسی ایسی بات پہنچی ہے۔ جی، اگر تم بری ہو تو اللہ تمہاری برات کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی، یہ جملہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی اگر عالم الغیب تھے تو؟ وَإِن كُنْتِ عَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، اور اگر آپ سے یہ قصور ہو گیا ہے تو اللہ سے استغفار کرو اور توبہ کرو۔ جی، اس لیے کہ بندہ اگر اپنے گناہ کا اعتراف کر لے اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ جی، جب حضرت نے اپنی گفتگو پوری کر لی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے آنسو تھم گئے، قلص دمعی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو ایک آدمی بالکل پاک صاف ہو، بری ہو، اور آپ اس کے پاس جانے کے بعد تسلی کے بجائے اس کے گناہ پر یوں کہو کہ تم نے اگر کیا ہو تو تم اعتراف کر لو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا رونا تھم جائے گا اور دل ایک دم سے بھر آئے گا کہ لوگ تو کہتے ہی تھے، آپ بھی کہنے لگے، لوگ تو اس طرح کی بات کرتے ہی تھے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وَإِن كُنْتِ عَلْمَمْتِ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِ إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ تو قلص دمعی، میرے آنسو رک گئے، حتی ما احس منہ قطرتن، ایک قطرہ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ جی، میں نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جی میری طرف سے جواب دیجئے کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ جی، صدیق نے فرمایا میں کیا جواب دوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ جی، میں نے اپنی امی سے کہا کہ آپ جواب دیجئے، امی نے بھی یہی کہا کہ واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے جواب دیا، حالانکہ میں کم سن لڑکی تھی، جاریۃ حدیثۃ السن، کم سن لڑکی تھی، لا اقرأ من القرآن کثیرا، میں بہت قرآن بھی پڑھی ہوئی نہیں تھی، میں مکمل حافظہ بھی نہیں تھی، میں بہت پڑھی ہوئی بھی نہیں تھی۔ جی، کیا جواب دیا؟ جواب نقل کا، واللہ لقد علمت لقد سمعتم هذا الحدیث، اللہ کی قسم میں خوب جانتی ہوں کہ آپ نے اس بات کو خوب سنا ہے، یعنی چاروں طرف سے آپ کے کان پر یہ بات پڑی ہے، سمعتم هذا الحدیث، خوب سنا ہے آپ نے، یا اور کثرت سماع کی وجہ سے حتی استقر فی انفسکم، تمہارے دل پر بیٹھ گئی ہے، وصدقتم، اور تم نے تصدیق کر لی ہے، تم نے مان لی ہے اس بات کو۔
اب اگر میں تم کو یوں کہوں فَإِن قُلْتُ لَكُمْ أَنِّي بَرِيَةٌ کہ میں بری ہوں تو تم میری بات سچی نہیں مانو گے. لا تصدقون. وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ اور اگر میں چلو قبول کر لوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنے معاملے میں اعتراف کروں، تو وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيَةٌ اللہ تو جانتا ہی ہے کہ میں بالکل بری ہوں، مجھ سے یہ مسئلہ ہوا ہی نہیں. لَتُصَدِّقُنِّ اور آپ سچ مان لو گے، حالانکہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوا ہے، لیکن آپ یہی کہو گے کہ ہاں تم سے ہوا ہے. کیوں ایسا کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ایک بات کو جب انسان بہت سنتا ہے نا تو غلط بھی انسان سچ سمجھ لیتا. آج کی میڈیا نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے. آج کا میڈیا جو ہے نا اس نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ لوگ سچ سمجھنے لگے. آج مسلمانوں کے خلاف میڈیا میں اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے، یہ دہشت گرد، یہ انتقواد، یہ فتنے کرتا ہے. اس کو اتنا بولا گیا اتنا بولا گیا اتنا بولا گیا کہ مسلمان بھی یہ سمجھنے لگا کہ ہاں یہ دہشت گرد ہے. اور یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب میڈیا کو خرید لیا جاتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں. اس لیے کہ کسی بات کو پھیلانے کے لیے ضرورت ہے ان آلات کی جو تمہاری باتوں کی افشا کرے، اور ہماری باتوں کی افشا کرنے والا میڈیا ہے. یہ صرف اخبار نہیں، اخبار تو یہ سب تابع ہیں ٹی ویوں کے، ٹیلی ویژن اصل ٹیلی ویژن ہے. اور ٹیلی ویژن میں جو بڑے بڑے ٹیلی ویژن ہیں جو پوری دنیا میں چلتے ہیں، ایسے ٹیلی ویژن کو لوگ خرید لیتے ہیں کروڑ ہا کروڑ روپے دے کے. ان سے کہا جاتا ہے کہ ہم تمہیں جو سبق دیں وہ تمہیں نشر کرنا ہے. اور ان کے اپنے کچھ آدمی ہوتے ہیں، وہ واقعات گھڑتے ہیں، واقعات بناتے ہیں اور پھر بنا کر کے میڈیا کو پیش کرتے ہیں اور وہ لوگ پھر اس کو چلاتے ہیں. تو آج جھوٹ اتنا بولا گیا مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمان بھی سچ سمجھنے لگے کہ اچھا ایسا ہی ہوا ہوگا. بس حضرت جیسے حضرت سے متعلق جب یہ بات ہو گئی کہ آپ نے اتنا سنا کہ گویا آپ اس بات کی تصدیق کر بیٹھے ہو کہ میں نے ایسا کیا ہے. اب اگر میں یوں کہہ دوں کہ میں نے ہاں کیا ہے تب تو آپ بالکل کہیں گے اچھا، چونکہ آپ کی تصدیق ہو جائے گی. اور اگر میں نہ کہوں تو آپ تصدیق نہیں کرو گے. اس لیے اب میں کچھ نہیں کہتی، میں ہاں بھی نہیں میں نہ بھی نہیں، میں صبر کرتی ہوں. اور میری مثال ایسی ہے فواللہ لا اجد لی ولکم مثلا الا ابا یوسف. بس میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے والد صاحب کی، یعنی یعقوب علیہ السلام کی. ان پر جب بہت بڑی مصیبت آئی تو ان کا جملہ تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. بس میں بھی یہی کہہ رہی ہوں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. جی اب جواب اتنا جامع دیا ہے، مختصر اتنا جامع جواب دے دیا ہے کہ جس میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دیا کہ میں بری ہوں. جی پھر ثم تحولت، پھر میں وہاں سے گھوم گئی، یعنی حضرت کی طرف سے منہ پھیر لیا میں نے. جی اور اپنے بستر پر آ کر سو گئی. جی واللہ یعلم. جی واللہ یعلم، اللہ تو جانتا ہی ہے کہ میں بری ہوں اس مسئلے میں. جی وان اللہ مبرئی ببرات، اور مجھے یقین تھا کہ اللہ میری برات کرے گا، لیکن ما کنت اظن ان اللہ منزل فی شانی وحیا، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے باب میں وحی اتار دے گا جو قرآن میں تلاوت کی جائے گی، یتلا لشانی فی نفسی. یہ مجھے یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں مسئلہ بتا دیا جائے گا، بس اتنا ہی ہوگا. جی كان احسن من ان يتكلم الله بامري بامري ولكن كنت ارجو ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه. کان احقر میں مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اب اس میں وحی کی کیا ضرورت ہے. میں اس معاملے کو حقیر سمجھ رہی تھی کہ
کہ اس کے لیے کوئی وحی اترے یہ نہیں ہوگا، بلکہ مسئلہ یہ ہوگا وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النبی رؤیت من یؤتی اللہ بها والله ما هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلسا حضرت ابھی تو وہیں بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، وہیں ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے جی، ولا خرج احد من اهل البيت حتى اور گھر والے بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے یہاں تک کہ حضرت کے اوپر وحی کے آثار شروع ہو گئے جی۔ فاخر مكان ياخذ من البرحاء برہا آپ کو پسینہ بہنے لگا جی، حتى انه لا يتحدث منه من العجرات مثل الجمال جی یہ تعبیر ہے مثل الجمان، آپ کا پسینہ ایسے بہ رہا تھا جیسے موتیوں کی لڑیاں بہ رہی ہے جی۔ حالانکہ سردی کے زمانے میں بھی آپ کو پسینہ آتا تھا، یہ وحی کی ثقالت کی وجہ سے جی۔ حضرت کے اوپر سے جب وحی کے آثار ختم ہوئے تو آپ ہنستے ہوئے بیٹھے جی۔ آپ جب بیٹھے تو آپ نے سب سے پہلے بیٹھتے یہ جملہ فرمایا عائشہ اللہ نے تمہاری برات اتار دی جی۔ تو میری امی نے مجھے کہا قومی الی، بیٹیا کھڑی ہو جا، شکریہ ادا کرو حضور کا کہ تمہاری برات آ گئی جی۔ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نہیں کھڑی ہوں گی ان کے لیے، لا اقوم الی جی، میں تو اللہ کی تعریف کروں گی۔ اب یہ جملہ جو کہا ہے یہ وہ ناز عورت کی جو ہوتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ اس میں، ورنہ کوئی اور نبی کو یہ جملہ کہہ دے تو خارج عن الایمان ہو جائے گا، وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ لیکن ایک عورت اور مرد کا اپنا جو مسئلہ ہوا کرتا ہے وہ اس قبیل سے ہے، واللہ لا اقوم الی فانی لا احمد الا اللہ جی۔ العشر الآیہ، اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں نازل فرمائی جی۔ بس